کلاؤڈ میں نے دوبارہ کر دیا. شان آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں جی آ رہی ہے آ رہی ہے. کر دیں میں مائک میرے بھائی مجھے جی اب کسی کو وائس کا ایشو ہو تو بتائیے گا کائنڈلی. وائس بالکل کلیئر ہے. چلیں جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اچھا یہ میں دوبارہ سے آپ کو نا کچھ بتا رہا ہوں کہ یہ ہم نے آج فوٹو شاپ انسٹال کرنا سیکھنا ہے. تو یہ ہمارے پاس بیسیکلی ایک فوٹو شاپ سی سی کی 14 کی فائل ہے. تو یہ ہم نے نا انسٹال کرنی ہے. تو اس کو انسٹال کس طرح کرنا ہے, یہ بیسیکلی میرے پاس ایک فائل ہے, یہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا. یہ فوٹو شاپ سی سی ہے. اچھا جو فوٹو شاپ کا اڈوبی فوٹو شاپ کا کوئی بھی ورژن ہو, چاہے وہ السٹریٹر ہو, پریمیئر پرو ہو, تو اس کو انسٹال کرنے کا سیم میتھڈ ہوتا ہے. اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی کہ جسٹ آپ نے اس کی انسٹرکشن کو ریڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے اور دین پھر آپ نے انسٹال کر لینا ہوتا ہے. اب یہاں پر آپ کے پاس ایک آپشن اویلیبل ہوگا سیٹ اپ کا. آپ نے کیا کرنا ہے, سیٹ اپ کے اوپر ڈبل کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ جیسے ہی سیٹ اپ پہ کلک کرتے ہیں, ایک یہ میں نے آلریڈی کیا ہوا تھا تو میں اس کو بھی کلوز جسٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اب یہ بیسیکلی اس سٹیپ, کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم جہاں پر تھے یہ تھوڑا سا اس سے پہلے آ گیا, میں اس کو کینسل کرتا ہوں. اچھا آپ نے جانا ہے ٹرائی کے اوپر, لیکن جب آپ ٹرائی کے بعد آپ کے پاس ایک آپشن اویلیبل آئے گا سائن ان کا. آپ نے سائن ان نہیں کرنا, آپ نے اس سے پہلے کیا کرنا ہے, اپنا انٹرنیٹ جو ہے وہ آپ کا نیٹ کنیکشن جو ہے وہ آپ نے آف کر دینا ہے. اس کے بعد یہاں پر خود بخود جب آپ سائن ان کریں گے وہ آپ کو انفارم کرے گا کہ آپ کے پاس ابھی نیٹ ورک کے ساتھ آپ اٹیچ نہیں ہے, انٹرنیٹ کے ساتھ آپ اٹیچ نہیں ہے, تو کائنڈلی سائن ان لیٹر کا ایک آپ کے پاس آپشن آ جائے گا سائن ان کی جگہ. آپ نے جسٹ سائن ان لیٹر کرنا ہے اور آپ کا فوٹو شاپ کیا ہوگا, انسٹال ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس میں کوئی کنفیوژن ہو پلیز ریپلائی می. اس سٹیپ سے آگے آپ فارورڈ کر لیں گے یا نہیں, آپ بتا دیجئے گا کائنڈلی. ٹھیک ہے جی, اس میں کوئی کنفیوژن ہو تو آپ میرے سے مجھے ان باکس بھی کر سکتے ہیں, آپ گروپ میں بھی پوسٹ کر سکتے ہیں. میں یہ آپ کے ساتھ لنک بھی شیئر کر دوں گا, اور اس کا کریک کے ساتھ آپ کو فائل کا لنک آپ سے شیئر کر لوں گا. ٹھیک ہے, اس میں کوئی کنفیوژن ہو. ٹھیک ہے جی, اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں. آج ہم نے جو چیزیں ڈسکس کرنی ہیں اس کے بارے میں, ہاں جی فضان آگے چلتے ہیں جی, اس کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. آج ہم نے کچھ فیس بک کے جو ٹولز ہیں ٹیکسٹ کے, اس کے ریلیونٹ ہم نے کچھ سیکھنا ہے کہ ہم اپنے جو ڈیزائن ہے اس کو کب تک ہم جو فیس بک کے سٹینڈرڈ کے مطابق اپنا ڈیزائن کس طرح اپروو کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آج یہ ہم ایک نیا فائل نیو کریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ ہم نے 720x720 کی فائل لے لیا, اسی طرح کل والا پروسیس کر لیا. ٹھیک ہے, اور آج ہم نے 300 اس کی فائل سائز دے دیا. ٹھیک ہے, دین ہم نے اس کو اوکے کر دیا. ٹھیک ہے, اور آج ہم نے ایک ریسٹورانٹ کا بینر ڈیزائن کرنا ہے, جس طرح کا آپ دیکھتے ہیں کہ ہاں جی فیصل آپ کو لیٹسٹ ورژن بھی مل جائے گا اس کا. ٹھیک ہے, آپ کو CC19 بھی مل جائے گا فیصل. ٹھیک ہے, اب آپ کے پاس کیا ہے کہ یہ 720x720 کی فائل ہم نے اوپن کر لی ہے. ٹھیک ہے, اب ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے سمپل یہاں پر ریسٹورانٹ کی ایک پوسٹ ڈیزائن کرنی ہے. لیکن کل میں جو ہم نے چیزیں ڈسکس کر رہے تھے, اب میں اس کو دوبارہ اوپن کرتا ہوں. ٹھیک ہے, آج ہم نے جو چیزیں کرنی ہے اس میں تو ایک تو آئیڈیا ہے کہ ہم نے آئیڈیا کیسے لینا ہوتا ہے, کہ اگر ہم سوشل میڈیا کی کوئی پوسٹ ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے میٹر کرتا ہے کہ ہمارے اندر کریٹو سینس کریٹ ہونی چاہیے. آئیڈیا اس لیے لینا ضروری ہے کہ ہمیں یہ تو پتا لگے ہم نے بنانا کیا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کا بینر جتنا, آپ کا ڈیزائن جو سوشل میڈیا کی کمپین ہے جتنی زیادہ کریٹو ہوگی اتنا آپ کو اچھا سوشل میڈیا پر رسپانس ملے گا.
ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھیں تو میں آپ کو کچھ دکھانا بھی چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی پوسٹ اگر بہت زیادہ امپیکٹ کرتی ہے آپ کی کمپین کے اوپر, اگر آپ سمپل آپ کی پوسٹ زیادہ کریٹو ہوگی, آپ کو کم پیسوں میں کیا فیس بک آپ سے چارج کرے گا اور زیادہ سے زیادہ لوگ اسے پسند کریں گے آپ کی جو پوسٹ کو. ٹھیک ہے, ابھی میں نے کچھ دیر پہلے یہ ایک پوسٹ اس کے اوپر میں نے پبلش کی ہے, تو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ کو کیا رسپانس ملا ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ایک چھوٹی سی, حالانکہ یہ اتنی کریٹو بھی نہیں ہے, لیکن یہ ایک پوسٹ میں نے ڈیزائن کی ہے. تو اس کو جیسے ہی پوسٹ کیا, اس کے اوپر ابھی رسپانس آنا شروع ہو گیا ہے. آپ کی جو پوسٹ ہے بہت زیادہ امپیکٹ کرتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. آپ کی پوسٹ جتنی کریٹو ہوگی اتنی زیادہ لوگ پسند کریں گے, اتنی زیادہ آپ لوگ جو ہے آپ کے برانڈ کو کیا لیں گے, سیریس لیں گے. اچھا فیصل, جو 720x720 وہ سائز ہے نا, وہ اس لیے ہم رکھتے ہیں کہ اصل میں کیونکہ ہماری جو سکرین سائزز ہے نا, وہ سب سے چھوٹی سکرین آئی فون کی ہوتی ہے. آئی فون کی سکرین آئی فون 5 یا آئی فون 4 یا آئی فون 5s, اس کی سکرین بہت زیادہ کیا ہوتی ہے, چھوٹی ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو آپ کے اینڈرائڈ موبائل سے. اگر آپ 720x720 سے بڑا سائز لیتے ہیں تو کیا ہوگا کہ آئی فون کے اوپر آپ کی پوسٹ آئی فون 5 کے اوپر تھوڑی سی عجیب سی لگے گی, آپ کو تھوڑا سا کمپریس ہوئی لگے گی. لیکن اگر آپ کی 720x720 کی پوسٹ ہوئی تو وہ پرفیکٹ نظر آئے گی آپ کی کسی بھی موبائل سکرین کے اوپر. اچھا سر, اف یو ہیو اے فیوچر آف فیملی, ہاں جی میرے پاس ہے عامر ملک, میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. فیصل اوکے کلیئر, ڈیل یہ آپ نے جی کنٹینیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ کی پوسٹ بہت زیادہ امپیکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, آج ہم بات کریں گے کہ ہم نے آئیڈیا کس طرح جنریٹ کرنا ہے, کہ ایک پوسٹ بنانے کے لیے کس طرح جنریٹ کرنا ہے. آپ کو یہ ایک ویب سائٹ ہے پنٹرسٹ. ٹھیک ہے, یہ دنیا بھر میں جتنے بھی آئیڈیاز یوز کرتے ہیں وہ اس سے ہم لیتے ہیں. دنیا میں اگر آپ نے کسی بھی چیز کا آئیڈیا لینا ہے تو آپ اس ویب سائٹ سے لے سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ نے گھر کے انٹیریئر کا آئیڈیا, ہاں جی میں علی آپ سے اردو فاؤنٹ بھی آپ کو میں شیئر کر دوں گا, جو لیٹسٹ چاہ رہے ہیں لیٹسٹ ورژن ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کر دوں گا. ٹھیک ہے, اچھا اب کیا ہے کہ یہ فار ایگزامپل یہ اب ایک ویب سائٹ ہے پنٹرسٹ, جہاں پر آپ کو دنیا بھر کے آئیڈیاز مل جائیں گے. لائک آپ نے کسی بھی چیز کا آئیڈیا لینا ہے تو آپ کو اس ویب سائٹ سے مل جائے گا. فار ایگزامپل میں یہاں پر اگر فار ایگزامپل میں انٹیریئر کا آئیڈیا لینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, اب یہاں پر ہوم انٹیریئر, یہ میں نے جسٹ کلک کیا اس ویب سائٹ پر, تو یہاں پر آپ کو ڈھیر سارے آئیڈیاز مل جائیں گے. اچھا, جو دنیا بھر کی کنسٹرکشن کمپنی ہے یا کچھ جو بھی آپ ڈیزائنر ہیں کوئی بھی ہے دنیا بھر کے, وہ اسی ویب سائٹ سے اسی پلیٹ فارم سے آئیڈیا لیتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو آپ کو آپ میں سے کچھ لوگ کنسٹرکشن کا بھی کام کرتے ہوں گے, ہاؤس ڈیزائن انٹیریئر ڈیزائننگ کا بھی کام کرتے ہوں گے, تو وہ اسی ویب سائٹ سے آئیڈیا لیتے ہیں. اگر آپ یہاں پر آئیڈیا آپ کا بائی بھی ہوتا ہے, اگر آپ نے کچھ چیز اپلوڈ کی ہے وہ انہیں پسند آ جاتی ہے تو وہ اس کا آپ کو پے بھی کرتے ہیں. آپ نے سمپل یہاں پر, کیونکہ میں یہاں پر سوشل میڈیا کے ریلیونٹ جتنے بھی ڈیزائن ہوتے ہیں اس کا آئیڈیا میں کہاں سے لیتا ہوں, اس ویب سائٹ سے لیتا ہوں. تو یہاں پر آلریڈی کیا ہے کہ میں نے ویب سائٹ کے اوپر سرچ میں وہ آپ کو شو بھی ہو رہا ہے, لائک کہ میں نے یہاں پر جویلری کے ریلیونٹ سرچ کیا ہوا ہے, سوشل میڈیا کے ڈیزائن کے ریلیونٹ سرچ کیا ہوا ہے. تو ایچ اینڈ ایوری تھنگ مجھے یہاں پر اویلیبل ہوتی ہے, اس لیے میں اس کو کیا کر لیتا ہوں, سرچ کر سکتا ہوں, ایزیلی سرچ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, تو آج ہم نے یہاں سے لینا ہے کہ ہم نے سوشل میڈیا کی پوسٹ کا آئیڈیا کس طرح لینا ہے اور کس طرح ہم اپنی ایک افیکٹو کمپین جو ہے وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب سمپل آپ نے جانا ہے, جسٹ آپ نے ٹائپ کرنا ہے سوشل میڈیا ڈیزائن. ٹھیک ہے, تو یہاں پر جتنے بھی لیٹسٹ ٹرینڈ ہوں گے, جتنے بھی سوشل میڈیا ڈیزائن ہوں گے وہ آپ کو شو ہو رہے ہوں گے. آپ یہاں پر ایک ہائی لیول کریٹو ڈیزائن کا آپ کو یہاں پر آئیڈیا مل جائے گا, اور جو لیٹسٹ ٹرینڈ ہوں گے وہ آپ کو مل جائے گا. اچھا, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ آپ کو ویب سائٹ پلیٹ فارم کیسا لگا ہے آئیڈیا کے لیے. کائنڈلی ہری ریپلائی کیجیے گا. ٹھیک ہے, آپ یہاں سے کسی بھی
हाँ जी, आमिर मलिक Behance भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा आइडिया Behance पे एक्चुअली लोग अपना पोर्टफोलियो यूज करते हैं, पोर्टफोलियो के तौर पे यूज करते हैं। लेकिन इस वेबसाइट पर आपको Behance में क्या होता है कि आपको सेपरेट सेपरेट चूज करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आपको दुनिया भर का आइडिया मिल जाएगा जस्ट वन क्लिक पर। हाँ जी, ये Behance से बेटर है। अब देखें यहाँ पर आपको अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ढेर सारी आपको पोस्ट, क्रिएटिव पोस्ट आपको शो हो रही हैं। लाइक के अब ये यहाँ पर देखें, कल हमने जैसे एक सोशल मीडिया की कैंपेन डिजाइन की है, आप उसको देखें यहाँ पर के आपको देखें डिजाइन उसका बना हुआ है। ठीक है, अब उसी तरह कोटेशंस वगैरह लिखी हुई हैं। ठीक है, ये बहुत क्रिएटिव सा एक डिजाइन बना हुआ है, आप इसी को यूज कर कर आप अपना डिजाइन बना सकते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपने सेम टू सेम इसको कॉपी करना है। अगर आपका क्या है कि अगर आप अच्छा इससे अच्छा भी डिजाइन बना सकते हैं, आप जस्ट इसको इससे आइडिया क्रिएट कर सकते हैं, आप कभी भी इसको कॉपी नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ जी, आमिर मलिक, फ्लिकर और Behance जो है वो पोर्टफोलियो के लिए यूज होती हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आपको किसी भी चीज के रेलेवेंट कोई भी आइडिया चाहिए, वो आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट के रेलेवेंट चाहिए, फास्ट फूड के रेलेवेंट चाहिए, किसी क्लॉथिंग ब्रांड के लिए चाहिए, आपको ईच एंड एवरीथिंग यहाँ से आइडिया क्या होगा मिल जाएगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वो आपको नजर आएगा। ठीक है अब यहाँ पर कुछ और भी डिजाइन आपके पास अवेलेबल है, 12 सोशल मीडिया बैनर्स। ठीक है, आप कुछ इस टाइप के भी डिजाइन बना सकते हैं, ये बिल्कुल सिंपल है और इजी डिजाइन है। जितना बड़ा ब्रांड होगा उसका डिजाइन उतना ही ज्यादा सिंपल होगा। ठीक है, आप यहाँ आइडिया के लिए क्या कर सकते हैं, इस वेबसाइट को यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज आपने नोट करनी है कि कुछ डिजाइन के अंदर ना आज हमने जो सीखना है ना, जिसके ऊपर काम करना है, वो जरा मैं आपको बताता चलूं। आज कल हमने एक फास्ट फूड कैफे की पोस्ट डिजाइन की थी, आज हम कॉन्टिनेंटल यानी कि जैसे कोई कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट होता है, आज हमने क्या करनी है उसकी पोस्ट डिजाइन करनी है। ठीक है, अब हम कुछ देखते हैं, यानी कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ रेस्टोरेंट की। सोशल मीडिया डिजाइन। ठीक है, ये मेरे आगे ना ढेर सारी आ गई हैं, पोस्ट आ गई हैं, और ये हाई लेवल क्रिएटिव पोस्ट हैं, आपको इससे अंदाजा हो गया होगा। अब ये देखें कि ये अब एक पोस्ट है, फॉर एग्जांपल आज हम इसके ऊपर थोड़ा सा क्योंकि हमारा वो कल वाला भी एक टॉपिक इसी में ही हमारा हो जाएगा, और भी हम देख लेते हैं जो हमें अच्छी लगी उस टाइप की हम कुछ आज पोस्ट जो है वो डिजाइन करना आज हम सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ इस तरह की पोस्ट डिजाइन करना चाहता हूँ कि एक प्लेट है, प्लेट के अंदर क्या पड़े हुए हैं, नूडल्स पड़े हुए हैं, और साइडों पे टेक्स्ट लगा हुआ है, और नीचे क्या लोगो लगा हुआ है। ठीक है, तो अब इस टाइप के अगर हमने कुछ इससे मिलता जुलता अगर डिजाइन बनाना हो तो हम किस तरह बनाएंगे, वो भी आज हमने करेंगे। और कुछ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस टाइप का डिजाइन ये बिल्कुल सिंपल होता है और बिल्कुल इजी डिजाइन है, इस तरह का डिजाइन किस तरह बनेगा वो भी मैं आपको बताऊं, आपके साथ शेयर करूंगा। और आज हमने जो टूल करने हैं बेसिकली, आज आपको जो मेन चीज मैं बताना चाहता हूँ कि वो टेक्स्ट रूल है, ऑनलाइन और ऑफलाइन हमने अपने टेक्स्ट को किस तरह मैनेज करना होता है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला तो हम डिजाइन कुछ इस तरह का पोस्ट हम डिजाइन करेंगे कि अगर ये देखें कि एक पोस्ट है, उसके साथ एक शेप टूल यूज हुई है और उसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, हम इससे मिलती जुलती कोई पोस्ट डिजाइन करेंगे। ठीक है जी, अब हम मेरे पास ऑलरेडी कुछ इमेजेस पड़े हुए हैं, मैं फाइल में जाता हूँ, फाइल को ओपन करता हूँ। ठीक है, और अपने डाउनलोड पोर्शन में जाकर मेरे पास कोई ना कोई इमेज पड़ा होगा बर्गर के रेलेवेंट, तो देख लेते हैं, या कोई भी फास्ट फूड के रेलेवेंट कुछ डिजाइन पड़ा होगा। ठीक है जी, मैं क्या करता हूँ, ये मुझे पोस्ट पसंद आई है, ये मेरे पास एक पिक पड़ी हुई है, या ये मेरे पास एक क्लाइंट का काम पड़ा की प्रोडक्ट शूट पड़ी हुई है, मैं इसको ले लेता हूँ। ठीक है, ये जैसे मैं ओपन किया है कि ये कराची में एक बहुत बड़ा ब्रांड है दिस और डैट, ये उनका बेसिकली प्रोडक्ट शूट है। तो ये देखेंगे कि आप अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको एक एक चीज इसमें क्या आपको क्लियर नजर बहुत ज्यादा क्लियर नजर आ रही है। ठीक है,
ٹھیک ہے جی. تو آج ہم نے ایک برگر کی پوسٹ ڈیزائن کر لیتے ہیں. اچھا جی, میں اس کو اب کیا کرتا ہوں, سب سے پہلے اس کو ان لاک کر کے اس کو اپنے پروجیکٹ میں لے کر جاتا ہوں. ٹھیک ہے, اب کیا ہوگا, جیسے ہی میں اس کو کلوز کرتا ہوں تو یہ فار ایگزامپل یہ ہماری کچھ پوسٹ آ گئی ہے. اچھا, ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ اس پوسٹ کا, اس پک کا تھوڑا سا سائز کم ہے, تو یہ اوپر کیا آ رہا ہے, تھوڑا سا ہمیں ایکسٹرا ایریا شو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر میں اس کو کیا بیلنس میں کرنا چاہتا ہوں یعنی کہ میری جو پک ہے وہ بیک گراؤنڈ کے ساتھ پوری میچ ہو جائے, کیونکہ پک تھوڑی سی چھوٹی ہے, تو یہاں پر آپ کے پاس ایک سلیکشن ٹول دیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ فوٹو شاپ میں سلیکشن ٹول آپ کو دیا ہوتا ہے. یہ سلیکشن ٹول بیسیکلی کیا, اس کا کیا ورکنگ ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میرے پاس ایک, میں فائل اوپن کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھا سکوں. ٹھیک ہے جی, اب یہ ہمارے پاس سلیکشن ٹول ہے. میں بیسیکلی اس میں سے جو ہیپی برتھ ڈے ہے نا, اس کو کیا کرنا چاہتا ہوں, اس کو تھوڑا سا موو, اس کو یعنی اٹھا کر یہاں سے کاپی کرنا چاہتا ہوں. تو یہاں پر یہ ہمارے پاس سلیکشن ٹول ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ چاہیں اگر اس میں سے ہیپی برتھ ڈے والا پورشن کو آپ چاہیں تو آپ سیپریٹ کرنا چاہیں تو آپ وداؤٹ کراپ ٹول یوز کیے آپ کیا کر سکتے ہیں, اس کو یہاں سے کراپ کر سکتے ہیں. آپ نے جسٹ کنٹرول جے دبانا ہے, تو یہ کیا ہوگا, ہیپی برتھ ڈے جو ہے آپ کا سیپریٹ ہو کر آپ کو شو ہوگا. ٹھیک ہے, اگر آپ یہاں پہ سے کوئی بھی پورشن آپ چوز کرنا چاہیں, فار ایگزامپل میں اس بیلون کو کیا کرنا چاہتا ہوں, چوز کرنا چاہتا ہوں, اسی طرح میں کنٹرول جے دباؤں گا. ٹھیک ہے, آپ نے جس پکچر سے جو ایریا لینا ہے ایٹ اے ٹائم آپ نے اسی لیئر کو چوز کرنا ہے. دین پھر آپ نے کیا کرنا ہے, کنٹرول جے دبانا ہے, اور آپ کا کیا ہوگا, یہ بیلون جو ہے وہ آپ کا سیپریٹ ہوگا. اس لیئر کو بھی میں آپ کو آف کر دوں تو یہ آپ کا سیپریٹ ہوگا. ٹھیک ہے, اب موو ٹول, یہ جو بیسیکلی آپ کا سلیکشن ٹول ہے, یہ کس کام آتا ہے, آپ کے کسی بھی, آپ نے کوئی بھی پورشن سلیکٹ کرنا ہو, چوز کرنا ہو, تو آپ سلیکشن ٹول کے تھرو اس کو کیا کر سکتے ہیں, چوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب سمپل اس میں کوئی کنفیوژن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اب یہاں پر کیا ہے کہ میں اس ایریا کو چوز کر لیتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا, کیونکہ امیج جو ہے وہ چھوٹا ہے, ٹھیک ہے, میرا امیج جو ہے وہ چھوٹا ہے. میں سمپل کیا کروں گا, یہاں سے اس کو بیلنس میں لے کر آنے کے لیے یہاں سے موو ٹول لوں گا, اور جسٹ آپ نے ایک شارٹ کی پریس کرنی ہے, شفٹ اور بیک سپیس. آپ نے جو شارٹ کی پریس کرنی ہے, شفٹ اور بیک سپیس. یہاں پر آپ کے پاس ایک آپشن آئے گا کنٹینٹ اویئر کا. جیسے اگر سر سلیکشن ایریا ریگولر چوز کرنا, شعیب ایک منٹ, جسٹ 1 منٹ, میں آپ کو اس کے بعد اس کا رپلائی کرتا ہوں. اس کے بعد آپ کو میں سمجھاتا ہوں کہ وہ کس طرح ہوگا. آپ نے جسٹ اوکے کرنا ہے, یہ خود بخود آپ کو ایریا فل کر کے دے دے گا. آپ نے دیکھا ہوگا جیسے یہ اس نے خود بخود ایریا فل کر کے دے دیا. اگر میں کنٹرول زی کر کے بتاؤں تو یہ آپ کا خود بخود ایریا چوز ہو گیا. اگر میں کنٹرول زی کروں تو آپ کا پہلے اس طرح شو ہو رہا تھا, لیکن اگر آپ جیسے ہی آپ کیا ہوگا, خود بخود بیلنس ہو گیا. ٹھیک ہے, اب ہم چلتے ہیں اپنے اس ڈیزائن کی طرف. اس میں ہوا کیا ہے, اس میں ایک برگر پڑا ہوا ہے, برگر کے ساتھ اس نے کیا لی ہوئی ہے, ایک شیپ بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اب ایک اس شیپ کو ہم لے لیتے ہیں, یہاں سے ہم شیپ ٹول میں جائیں گے اور یہاں سے کیا کر دیں گے, ایک شیپ بنا لیں گے. ٹھیک ہے, اس میں اس نے یہاں سے, میں کل بارڈر آپ کو بتا دیا تھا, یہاں سے امیج کو سائز والی آپشن سے ایڈجسٹ نہیں کیا جا سکتا. جی ضرور کر سکتے ہیں. یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا ایٹ اے ٹائم کس ٹول کو پریورٹی دیتے ہیں. آپ چاہیں تو یہ کنٹینٹ اویئر سے بھی کر سکتے ہیں, آپ چاہیں تو یہ کس سے تھرو بھی کر سکتے ہیں, امیج کو سائز والی آپشن سے بھی کر سکتے ہیں. آپ ڈفرینٹ آپشن چوز کر سکتے ہیں. یہ آپ کے ٹیسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس چیز کو پریورٹی دیتے ہیں. اب میں کچھ اس ٹائپ کا کلر لے لیتا ہوں, اس میں فل کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اس شیپ کو میں یہاں پر اس طرح رکھ دیتا ہوں, تھوڑا سا امیج کو ادھر لا کر اور یہاں پر, تاکہ ہمارا امیج بھی شو ہو اور ہماری شیپ بھی شو ہو. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک چیز آپ نے انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ یہ جو شیپ ہے ریڈ کلر کی, اس کے پیچھے کیا ہے,
ایک بیک گراؤنڈ اس کے پیچھے آپ کو ٹرانسپیرنٹ نظر آ رہا ہے, یعنی کہ آپ کو شیپ ٹول میں سے بھی بیک گراؤنڈ نظر آ رہا ہے. تو یہ کس طرح پاسبل ہے؟ آپ نے سمپل کیا کرنا ہے, یہاں پر آپ کے پاس ایک آپشن دیا ہوتا ہے اوپیسٹی کا. اوپیسٹی کیا کرتی ہے؟ آپ کی ہارڈ شیپ کو کنورٹ کرتی ہے آپ کی سافٹ شیپ میں. ٹھیک ہے, آپ جیسے اس کو کیا کریں گے, اس کی اوپیسٹی کو کم کرنا شروع کریں گے تو یہ آپ کو کیا کرے گا, خود بخود ٹرانسپیرنٹ کرتا شو ہو جائے گا. ٹھیک ہے, جس طرح اس نے کیا ہوا ہے سیم آپ اسی طرح کر سکتے ہیں. اس نے بھی کچھ اسی سے ملتا جلتا کیا ہوگا. آپ چاہیں تو جتنی مرضی اوپیسٹی کر سکتے ہیں, جتنی آپ کو پسند آئے, جتنی آپ چاہتے ہو, آپ کو ریکوائر ہے تو آپ کر سکتے ہیں. سمپل میں نے کیا کیا, اتنی اوپیسٹی کر لی ہے. اچھا ٹھیک ہے, اس میں کوئی کنفیوژن ہو جلدی آپ مجھے میسج کریں. اگر یہاں تک کسی کو کوئی کنفیوژن ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, اب ہمارا کیا ہوا ہے, یہ بالکل سیٹ ہو گیا کچھ لے آؤٹس وغیرہ. اب ہم نے کیا کرنا ہے سمپل, اب ہم نے اس کے اندر کیا لکھنا ہے, کنٹینٹ لکھنا ہے. کنٹینٹ کس, اگر سلیکشن ایریا آپ کا ہو گیا, اوپیسٹی ٹول کہاں ہے؟ اچھا اوپیسٹی ٹول نا آپ کو یہاں پر جائیں گے نا لیئرز پینل میں, تو لیئرز کے اوپر جو ہے نا یہاں پر آپ کو اوپیسٹی ٹول دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ کیا کرتا ہے, آپ کی ایریا کو کیا بناتا ہے, ٹرانسپیرنٹ بناتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں گے کچھ یہ اس ٹائپ کا ٹرانسپیرنٹ ایریا خود بنتا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے آبجیکٹ کو ٹرانسپیرنٹ کی طرف موو کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس اوپیسٹی ٹول ہے. اب اسی طرح ہم نے ٹھیک ہو گیا, نو کوئی کنفیوژن, بٹ وی کین چینج بیک گراؤنڈ کلر آلسو. ہاں جی, ہم بیک گراؤنڈ کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں, لائک سکن کلر ہو کوئی کلر, ہاں جی کر سکتے ہیں شعیب. اب اسی طرح کل جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا, ہم لے لیتے ہیں برگر ٹیگ لائن. ٹھیک ہے, اور میں اس کو اوکے کرتا ہوں. تو یہاں پر آپ کو اس میں ویب سائٹ پہ چلا جاتا ہوں. ٹھیک ہے, اچھا اس میں سے آپ اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی چیز جو ہے وہ چوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا میں آپ کو, یہ مجھے اچھی لگی ہے, کم ہری اپ اینڈ لیو ہیپی. ٹھیک ہے, بلکہ میں یہ لے لیتا ہوں, بیٹر انگریڈینٹس بیٹر پیزا. ٹھیک ہے, اس کو میں اوپن نیو ونڈو میں کر لیتا ہوں. اب پیزا کی جگہ میں کیا کر دوں گا, برگر. ٹھیک ہے, بیٹر انگریڈینٹس اینڈ بیٹر برگر. ٹھیک ہے, اب آپ نے سمپل کیا کرنا ہے, اس کو کاپی کرنا ہے یہاں سے, اور آپ نے اب آ جانا ہے اس طرف. آپ نے اسی طرح ٹیکسٹ ٹول لینا ہے, اور ٹیکسٹ ٹول لے کر آپ نے کنٹرول وی کر دینا ہے اس کو. اب سمپل آپ کے پاس یہ, سب سے پہلے تو میں اس کا کچھ سائز جو ہے وہ بیسک کلیئر کریں پلیز. امیج اور لیئر کیا ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے, جو لیئرز ہے نا فوٹو شاپ میں, جو آپ کا کام ہوتا ہے, آپ کوئی بھی ورک کرتے ہیں, کوئی بھی ٹاسک کرتے ہیں, وہ آپ کا کیا ہوتا ہے, لیئرز میں ہوتا ہے. فار ایگزامپل اب اس ڈیزائن میں ہم نے کیا کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ڈیل کے نیم سے ایک آئی ڈی آ رہی ہے, مجھے ان کا نیم نہیں پتا, لیکن میں ان کو بتا رہا ہوں کہ اب ہم نے سب سے پہلے کیا کیا ہے, سب سے پہلے ہم نے کینوس سیٹ کیا ہے, 720x720 کا کینوس لیا. تو یہاں پر ہمارے پاس کیا آ گیا, یہ نیچے ہمارے پاس سب سے پہلے تو وہ کینوس آ گیا. اس کے بعد ہم نیو ٹیب سے ایک امیج لے کر آئے تھے. میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا, ایک نیو ٹیب سے ایک امیج لے کر آئے تھے. آئی تھنک یہ وہ امیج پڑا ہے, اور دین ہم نے کہاں رکھا تھا, یہاں پر. اب اس نے کیا کیا ہے, اسی کی لیئر بنا دیا. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہے, امیج کے بعد ہم نے ایک لیئر یہ والی شیپ بنائی تھی.
اب اس شیپ کی بھی کیا کر دیا, لیئر بنا دیا ہے اس نے, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم نے کیا کیا, ٹیکسٹ کو کاپی کیا, اس کے بعد اس نے ٹیکسٹ کی بھی کیا کر دیا, لیئر بنا دیا, ٹھیک ہے. اختر ایچ ڈی ایم ایل کہاں سے آتی ہیں کسی بھی پروڈکٹ کی؟ اچھا یہ نا ڈھیر ساری ویب سائٹ ہیں, آپ چاہیں تو اگر آپ اماؤنٹ پے کر سکتے ہو تو آپ شٹر اسٹاک سے بھی خرید سکتے ہیں. شٹر اسٹاک ایک سب سے بڑی جو امیجز کی ویب سائٹ ہے, آپ وہاں سے جب آپ کوئی بھی کلائنٹ کو ڈیل کرتے ہیں نا, کوئی بھی اگر آپ ایجنسی میں کام کرتے ہیں یا کسی بڑے سافٹ ویئر ہاؤس میں کام کرتے ہیں یا کسی بھی بڑی کمپنی میں کام کرتے ہیں, تو ان کے پاس شٹر اسٹاک کا اکاؤنٹ انہوں نے لیا ہوتا ہے. اس میں کیا کرنا ہوتا ہے, یہ آپ کو فیسلٹی دیتا ہے, آپ 350 امیجز ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اور اس کی جو ایک ڈالر پر ایک ڈالر کا ایک امیج آپ کو پڑتا ہے. اس کے علاوہ آپ جو امیج ڈفرنٹ ویب سائٹ ہیں, لائک ایک ویب سائٹ ہے فری پک, آپ یہاں سے بھی لے سکتے ہیں پروڈکٹ کی پک, یعنی کہ اگر میں آپ برگر کی یہاں پر لینا چاہیں تو یہاں سے کیا لے سکتے ہیں, برگر کی بھی پک لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیں آپ کو برگر کی بھی پکس اویلیبل ہیں, ڈھیر ساری ایچ ڈی بھی پک اویلیبل ہیں, آپ یہاں سے لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور ویب سائٹ میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ ہے پزا بے, یہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں. اس کے لنک آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا. برگر, ٹھیک ہے. وہ آئی تھنک جنہوں نے عاقب حمید آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں سر, میرا کوشچن کا بھی آنسر دے دیں. اچھا یہ آپ کو نا سر اگر سلیکشن ایریا ارریگولر ہے تو دین کیسے سلیکٹ کریں گے؟ ارریگولر مین ایگزامپل فیس آف پرسن, اور ہاں جی آپ نے کس طرح کرنا ہے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں. آپ نے کیا کرنا ہے, فار ایگزامپل اب یہ کیا ہے کہ فار ایگزامپل یہاں پر کیا پڑا ہوا ہے, آپ کا پیزا پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہ سوری برگر پڑا ہوا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, یہاں سے اس کو میں کلوز کرتا ہوں. اب یہاں پر آپ کے پاس یہ برگر پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس کیا ہے کہ یہاں پر آپ کے پاس ایک ٹول اویلیبل ہوتا ہے, اس کو بولتے ہیں کوئک سلیکشن ٹول. آپ نے کیا کرتے رہنا ہے, اس کو اس ایریا کو یہاں پر آپ کو ایک ٹارگٹ پوائنٹ شو ہو رہا ہے. اچھا اس کا سائز ہم انکریز بھی کر سکتے ہیں. اس کا سائز کس طرح انکریز کر سکتے ہیں, سمپل آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے جانا ہے یہاں پر, ٹھیک ہے. یہاں پر اس کا سائز کا آپشن ہوگا, آپ نے اس سلائیڈر کو آگے پیچھے کر کے اس کا سائز جو ہے وہ زیادہ چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ نے اس ایریا کو جہاں جہاں آپ کو جتنا ایریا چاہیے, میں تھوڑی رف سی لے رہا ہوں لیکن آپ کو جتنا چاہیے آپ چوز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. میں یہاں تھوڑا اچھے سے کراپ کر لیتا ہوں اس کو, ٹھیک ہے. اس طرح نہیں اختر, کوئی کاپی رائٹ ایشو نہیں آئے گا کیونکہ یہ آپ کو فریلی دے رہا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب کیا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب میں اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر کے جو اس کا ایکسٹرا پورشن رہ گیا اس کو بھی میں سلیکٹ کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ہمیں کچھ اتنا ہی چاہیے تھا بس, باقی یہ والا ایریا ہمیں نہیں چاہیے کیونکہ یہ بلر ہوا ہوا ہے سائڈوں سے, ٹھیک ہے. یہ ہم نے ایک اس کی سلیکشن لے لی اچھے سے, اور اب آپ نے سمپل کیا کرنا ہے, آپ نے جسٹ کنٹرول جے پریس کرنا ہے. یہ آپ کو کیا کرے گا, خود بخود بیک گراؤنڈ سے ریموو کر کے دے دے گا, ٹھیک ہے. اس میں کچھ پریس کیا کر رہے ہو, سلیکشن اور ڈی سلیکشن. اچھا اگر آپ نے سلیکشن فار ایگزامپل میں آپ کو اسی پہ, اگر آپ نے جسٹ کچھ بھی نہیں آپ نے پریس کرنا, وہ خود بخود سلیکشن بنائے گا. اگر آپ نے ڈی سلیکٹ کرنا ہے, اگر آپ یہاں پر رائٹ کلک کریں تو یہاں پر کیا ہے, آپ کے پاس آپشن آ رہا ہے ڈی سلیکٹ کا. تو یہاں سے آپ جیسے اس کو کلک کریں گے کیا ہو جائے گا, آپ کا آبجیکٹ ڈی سلیکٹ ہو جائے گا. ابھی پھر میں نے کنٹرول زی کیا ہے تاکہ میں ابھی دوبارہ لے آؤں. اس کے بعد ہے سلیکٹ انورس. اگر آپ اس ایریا کو چھوڑ کر باقی سارے ایریا سلیکٹ کرنا چاہتے ہو, ابھی ہمارا صرف یہ برگر کا آبجیکٹ جو ہے وہ سلیکٹ ہے. اگر آپ اس کے علاوہ جو کرنا چاہتے ہیں سلیکٹ, دین آپ کیا کرو گے, سلیکٹ انورس کر دو گے, ٹھیک ہے. اس میں کوئی کنفیوژن
اگر آپ کیا کرنا چاہتے ہو اس کو اس کے علاوہ یہ دو فیچر ابھی آپ چھوڑ دیں, یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. اگر آپ لیئر وایا کاپی کرنا چاہتے ہو, اگر لیئر وایا کاپی کیا کرنا چاہتے ہو آپ جس طرح آپ کنٹرول سی کرتے ہو دین پھر کیا کر دیتے ہو کنٹرول وی. اگر میں لیئر وایا کاپی کروں گا یہاں سے, ٹھیک ہے, اور اب اس نے کیا کیا خود بخود اس کو دوسری لیئر پہ کیا کر دیا, پیسٹ کر دیا. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں اگر لیئر وایا کٹ کریں گے تب بھی آپ کو یہ دوسری لیئر پہ کیا کر دے گا, کٹ کر کے دے دے گا. ابھی اس نے کیا کیا, اس لیئر میں سے کٹ کر دیا آبجیکٹ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میں دوبارہ وہیں پر جا رہا ہوں. اچھا, اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہو؟ یہ سمپل ہم نے بیک گراؤنڈ ریموو کیا ہے. ٹھیک ہے جی, آگے ہم سٹارٹ کرتے ہیں, وہ دوبارہ اپنے ڈیزائن کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہم نے کوٹیشن ایک لکھ لی ہے. اب اس کا میں سائز انکریز کر دیتا ہوں, اس کو تھوڑا سا میں سیٹ کر لیتا ہوں, یہاں سے ٹیکسٹ ٹول لیتا ہوں, بیٹر انگریڈینٹس بیٹر ٹیسٹ بیٹر برگرز. ٹھیک ہے, اور یہاں سے اس کا سائز تھوڑا سا میں انکریز کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے, جتنا مجھے چاہیے. اور اس کو اب ایک چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے, یہاں پر نہ میں اس کو الائنمنٹ کرنا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ یہ یہاں سے یعنی کہ یہ رائٹ ہینڈ سائڈ لیفٹ ہینڈ سائڈ سے کیا ہو, اکول ہو جائے, یعنی یہ دونوں ٹیکسٹ کیا ہو, رائٹ ہینڈ سائڈ سے اکول ہو. آپ جیسے ہی اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ کو کیا کر دے گا, رائٹ ہینڈ سائڈ سے کیا کر دے گا, اکول کر دے گا. اگر آپ سینٹر میں کرنا چاہیں تو یہ کیا ہوگا, کیا کر دے گا, آپ کے دونوں لائنز کو کیا کر دے گا, سینٹر میں کر دے گا. اگر آپ لیفٹ سائڈ سے کرنا چاہیں تو یہ دونوں لائنز کو کیا کر دے گا, لیفٹ ہینڈ سائڈ سے. ابھی میں اس کو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ رہنے دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اب پھر میں اس کو تھوڑا سا اچھے سے پھر ایڈٹ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, اور پھر میں اب اس کا تھوڑا سا کلر چینج کرتا ہوں. کون سا کلر میں اس کو دے دیتا ہوں, وائٹ. ٹھیک ہے, اور اب جو میں فاؤنٹ یہاں سے یوز کر رہا ہوں, میں یہاں پر فاؤنٹ لے لیتا ہوں. یہاں سے میں ٹیکسٹ کا بیک گراؤنڈ کلر کیسے چینج کر, ریکٹینگل ٹول کے بغیر. اچھا, اگر آپ نے ٹیکسٹ کا بیک گراؤنڈ کلر ٹیکسٹ کے بیک گراؤنڈ کلر میں کیسے, اچھا اگر آپ نے اس ٹیکسٹ کا کلر چینج کرنا ہے نا, تو سمپل فوٹو شاپ میں آپ کو ایٹ اے ٹائم دو کلرز کی فیسلٹی ہوتی ہے, کہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ یہاں سے کیا کر سکتے ہیں آپ, ایک جو یہ اوپر جو بلیک کلر آ رہا ہے اس کو ہم بولتے ہیں فور گراؤنڈ کلر, اور سیکنڈ نمبر پہ جو اس کی بیک پہ آ رہا ہے اس کو کیا بولتے ہیں, بیک گراؤنڈ کلر. اب اگر میں اس کا کلر چینج کرنا چاہتا ہوں تو میں اگر یہ والا کلر چوز کرنا چاہوں تو اس کے لیے ہم شارٹ کی یوز کرتے ہیں, یہ کلر آلٹ بیک اسپیس. جیسے ہی آپ آلٹ بیک اسپیس دبائیں گے تو آپ کا کلر بالکل چینج ہو جائے گا. یو کین یوز اسٹروک اور ڈراپ شیڈو, یس ہم یوز کر سکتے ہیں اسٹروک اور ڈراپ شیڈو کو, لیکن اس کیس اچھا کبھی بھی بہت کم کیسز میں آپ کو سوشل میڈیا کے ڈیزائن میں اسٹروک نظر آتی ہے. اسٹروک کیا ہوتے ہیں کہ ٹیکسٹ کو بارڈر دیا ہوتا ہے, بہت کم ڈیزائن میں آپ کو نظر آئیں گے جنہوں نے اسٹروک یوز کیا ہوتا ہے. ہم نے اسٹروک نہیں یوز کرنی. اچھا, ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے, ہم نے ابھی اس کو کمپلیٹ کرنا ہے, تو ذرا کائنڈلی ابھی آپ بعد میں پوچھ لیجئے گا. ابھی میں یہاں پر اس کا فونٹ جو یوز کرنے والا ہوں, میں یوز کرتا ہوں کہ میں اس کو گوتھم فونٹ ایک دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ گوتھم, اس کو میں بولڈ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, تاکہ اچھے سے پڑھا, ٹھیک طرح سے پڑھا جائے, اور اس کو میں کیا کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اب اس میں تھوڑی سپیسنگ آ رہی ہے, وہ اس کو بھی میں مینیج کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, اب ایک کام کرتے ہیں, یہاں سے بیٹر کا جو فاؤنٹ فیملی ہے اس کو میں تھوڑا سا ریگولر کر دیتا ہوں تاکہ ہمارا میسج جو ہے وہ کلیئر کنوے ہو. ٹھیک ہے, اور اس کو بھی بک بھی ریگولر کوئی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ یہ ہو گیا ہمارا. اب میں یہاں پر لے آتا ہوں, اب یہ تھوڑا سا انگریڈینٹس کا ورڈ جو ہے کافی بڑا ہے, تو میں پہلے تو اسپیسنگ, یہ تھوڑا سا انگریڈینٹس کا ورڈ کافی بڑا ہے, تو میں یہاں سے اس کا سائز جو ہے وہ چھوٹا کر لیتا ہوں اوور آل.
ٹھیک ہے. یہ میں نے کنٹرول ٹی شارٹ کی ہوتی ہے ٹرانسفارم کرنے کی, کسی بھی آبجیکٹ کو چھوٹا کرنے کی شارٹ کی. تو یہاں سے میں اس کو چھوٹا کر لیتا ہوں, اور تھوڑا سا اور چھوٹا کرنا پڑے گا مجھے, اور یہاں سے مجھے یہ ڈاٹ کو بھی ختم کر دینا ہے. ٹھیک ہے, اور اب میں اس کو کیا کرتا ہوں, سمپل, ابھی بھی تھوڑا سا اس کو میں تھوڑا سا اور, بلکہ میں اس کا فاؤنٹ فیملی چینج کرتا ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ چھوٹا ہو رہا ہے. تو اس لیے میں جو فاؤنٹ فیملی اب یوز کرنے لگا ہوں وہ میں لے لیتا ہوں. جو انگریڈینٹس والی ہے اس کے لیے میں یوز کر لیتا ہوں, جو فاؤنٹ میں یوز کرنے والا ہوں وہ بیباس ہے, بہت کامن فاؤنٹ ہے, بہت زیادہ یوز ہوتا ہے, اکثر یہ ڈیزائن میں یہ فاؤنٹ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے. یہ میں آپ کو سجیسٹ بھی کر دوں گا کہ کون کون سے آپ نے فاؤنٹ یوز کرنے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے ڈیزائن کے اوپر, کمپینز پر, تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا. ٹھیک ہے, اور اس کو میں تھوڑا سا اس کا بھی میں دے دیتا ہوں, اس کو فاؤنٹ 14 دے دیتا ہوں. اور اس کو بھی میں 14 دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, اب یہ ہماری اس کے اوپر کوٹیشن بھی لکھی گئی ہے, اس کا 14 ہے, اور اس کا بھی فاؤنٹ کتنا 14. اچھا جی, اس کا بیباس نینو فاؤنٹ میں نے یوز کیا دوسرے پہ. ٹھیک ہے, اور اس کو تھوڑا سا میں اس کی سپیسنگ کو مینیج کر دیتا ہوں. ہاں جی, ورڈ سپیسنگ ہے عامر ملک. ٹھیک ہے جی, اب اسی ڈیزائن پہ چلتے ہیں, انہوں نے اس ڈیزائن میں کیا کیا ہوا تھا دیکھ لیتے ہیں. اچھا, اس کے بعد انہوں نے فاسٹ فوڈ کا لکھا ہوا ہے, اور اس کے اندر کیا ایک شیپ ڈرا کی ہوئی ہے, ایک بارڈر دیا ہوا ہے. اب وہ بارڈر ہم نے کس طرح دینا ہے, آپ نے سمپل کیا کرنا ہے, یہاں سے وہ شیپ ٹو لینا ہے, اور جتنا ایریا آپ کو چاہیے اتنا ایریا میں آپ اس کو بارڈر دے سکتے ہیں. مجھے کچھ اتنے ایریا میں کیا چاہیے, بارڈر چاہیے, فار ایگزامپل یہاں پر اتنے ایریا میں. ٹھیک ہے, تو میں یہاں سے اتنا ایریا چوز کر لیتا ہوں, یہاں سے تھوڑا سا میں اس کو صحیح طریقے سے مینیج کر لیتا ہوں. دین پھر میں اب اس کا وائٹ کلر یوز ہو رہا تھا, تو میں اس کا کیا کر دوں گا, وائٹ کلر یوز کر دوں گا. ٹھیک ہے, اب یہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھتے ہیں کہ فائنل اس نے کیا کیا ہوا ہے امیج میں. اب اس نے یہ تھوڑا سا روٹیٹ کیا ہوا ہے, کہ کس طرح کہ ایک پورشن ایک جو سائیڈ ہے وہ نیچے ہے, سیکنڈ سائیڈ تھوڑی سی اوپر ہے. فاؤنٹ کو کرو کیسے کیا ہوا ہے پرنٹرز والے نے. جی علی, میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں, آپ نے کیا کرنا ہے, ان دونوں لیئرز کو سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہاں سے یہ دیکھیں دونوں لیئر سلیکٹ ہوئی ہوئی ہیں, آپ کنٹرول کا بٹن دبائیں گے تو یہ دونوں سلیکٹ ہو جائیں گی. اب اس کے بعد آپ نے کنٹرول کا بٹن پکڑنا لینا ہے, کنٹرول کے بٹن کو پریس کرنا ہے, اور یہاں سے اس کو اس طرح ڈریگ کر دینا ہے. ٹھیک ہے, اب اس طرح سمپل اس نے ڈریگ کیا ہوگا. اب یہ اس میں کوئی کنفیوژن, اس میں یہاں تک کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو کائنڈلی پوچھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ہمارا ہو گیا کلیئر. اب میں آپ کو کچھ ٹرکس بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک سوشل میڈیا کے ڈیزائن کو بہت زیادہ ہم نے برائٹنس دینی ہوتی ہے, اور کچھ فوٹو شاپ کے فلٹر ہم نے یوز کرنے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ نے جو ایک کام کرنا ہوتا ہے کہ آپ اکثر ڈیزائن میں دیکھتے ہیں, فار ایگزامپل میں آپ کو یہاں سے ڈیزائن بھی دکھا دیتا ہوں. اب آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک پرفیکٹ قسم کی کیا ایک شائن آئی ہوئی ہے. اگر آپ دیکھیں تو اس کی ایک آپ کو ایک پرفیکٹ قسم کی برائٹنس ہو رہی لگ رہی ہے. فرناز ڈیل ریکارڈنگ دیکھ لینا بھائی پلیز آگے. جی ضرور. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے سمپل یہاں سے ایک نیو لیئر کریٹ کرنی ہے, اور یہاں سے بلیک کلر آپ نے چوز کر لینا ہے. ٹھیک ہے, اور اس
اس لیئر میں آپ نے آلٹ بیک سپیس کرتے ہوئے کلر فل کر دینا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے یہاں سے یہ آپ کے پاس ریزر ٹول ہے اور یہاں سے آپ نے کون سا ریزر ٹول لینا ہے, اس کی ہارڈنس 0 رہنے دینی ہے. ٹھیک ہے, ہارڈنس نہیں آپ نے زیادہ کرنی. اور اس کے بعد اس لیئر کا آپ نے جو سائز وہی 720, اگر آپ کا کتنا ہے 720 ہے تو یہاں سے آپ 720 سائز رکھ لیں اور آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے. دین پھر آپ نے آنا ہے, جسٹ آپ نے اس کو پریس کرتے جانا ہے. ٹھیک ہے, آپ جیسے جیسے پریس کرتے رہیں گے یہ آپ کو ایک بیٹر آپ کا ایک فوکس کریٹ ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے, ابھی دیکھیں آپ کا ایک بالکل عجیب سا فوکس نہیں کریٹ تھا. آپ جیسے اس کو اوپن کرتے ہیں تو آپ کا کیا ہوا ہے, خود بخود ایک فوکس کریٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد دین آپ نے یہاں سے آپ یہاں اس پورشن میں جانا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ تین, پہلے آپ کا ڈیلیٹ کا پورشن ہے, لیئر کو کس طرح ڈیلیٹ کرنا ہے, دوسرا کریٹ نیو کا ہے, اور تیسرا آپ کے پاس جو آپشن ہے گروپ کا ہے, چوتھا آپ کے پاس ہے ایڈجسٹمنٹ لیئر. یہاں سے آپ نے سلیکٹیو کلر کو چوز کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے اس میں کچھ شائن دینی ہوتی ہے, ایک پرفیکٹ قسم کی شائن دینی, برائٹنس دینی ہوتی ہے, شارپنس دینی ہوتی ہے. اب یہاں پر دیکھیں سب سے زیادہ جو کلر یوز ہو رہا ہے اس میں ہمیں کچھ ریڈ کلر زیادہ فیل ہو رہا ہے, تو آپ نے یہاں سے یہاں پر آپ کو کچھ کلرز وہ آپ کو دے گا. آپ کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے, آپ کے ڈیزائن پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کون سا کلر چوز کرنا ہے. آپ نے یہاں سے کیا لے لینا ہے, ریڈ کلر چوز کر لینا, کیونکہ آپ کے ڈیزائن میں کیا ہے ریڈ کلر زیادہ ہے. تو یہاں سے آپ نے سب سے پہلے سیان کون سا کلر ہوتا ہے, سیان آپ کا ہوتا ہے کیونکہ جو نیوی جو لائٹ اسکائی بلیو کلر ہوتا ہے وہ آپ کا سیان ہوتا ہے. اگر آپ گوگل پہ بھی سرچ کریں گے تو آپ کو سیان کلر کا وہ بتا دے گا کون سا کلر ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر سیان کلر بالکل بھی نہیں اس ڈیزائن میں ہے تو آپ نے اس کی ویلیو کو تھوڑا سا کم کر دینا. اب میجنٹا آپ کے پاس پنک کلر ہوتا ہے, آپ نے اس کو کیونکہ پنک جو ہے ریڈ سے ہی نکلا ہوتا ہے کیونکہ یہ والا کلر ہوتا ہے میجنٹا. اس کے بعد یلو کلر ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر فرائز کا کلر میں یا یہاں پر نیچے دیکھیں تو یہاں پر یلو کلر آ رہا ہے. اور اس کے بعد بلیک کلر یعنی کہ کچھ برائٹ, اگر آپ نے اس کا ڈیزائن کو اوور آل ڈارک کرنا ہے تو آپ نے کیا کر دینا ہے, بلیک کلر کو انکریز کر دینا. اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پر کچھ آپشن آ رہے ہوں گے, آپ نے اسی لیئر کو کس میں کنورٹ کر دینا ہے, سافٹ لائٹ میں. اب آپ کا اس کے بعد آپ کا یہ بہت زیادہ شارپ ہو گیا, آپ نے اس کی تھوڑی سی اوپیسٹی کم کر دینی ہے. ٹھیک ہے, اور اب دیکھیں گے آپ, پہلے آپ کا ڈیزائن بالکل لائٹ سا تھا لیکن آپ جیسے اس کو برائٹ کرتے ہیں, اس کو سلیکٹ برائٹ جیسے آپ نے سلیکٹیو کلر دیا ہے تو یہ کیا ہوا ہے, برائٹ ہو گیا, بہت زیادہ برائٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے ایک اور یہاں پر ایک اور آپ کے پاس آپشن اویلیبل ہوتا ہے وائبرنس کا. وائبرنس کیا کرتا ہے, آپ کو آپ کی شائن کو انکریز کرتا ہے. آپ وائبرنس کو جتنا انکریز کریں گے اتنی زیادہ آپ کی شائن انکریز ہوگی. اس کے بعد آپ کے پاس آپشن اویلیبل ہے کلر بیلنس کا. ٹھیک ہے, آپ نے اس میں سے کچھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ڈیزائن کو کلر ایک سنگل کلر کی ٹون دی ہوتی ہے, تو اب آپ نے اسی طرح یعنی کہ اگر میں اس کو تھوڑا سا اس ٹائپ کی ٹون دینا چاہتا ہوں ریڈ, یعنی کہ اگر یہاں پر میں اس کو ریڈ کی ٹون دوں گا تو یہ بہت زیادہ ڈارک ہوگا, اسی لیے میں نے اس کو ریڈ کے اپوزٹ ٹون دی ہے. ٹھیک ہے, یہ اب ہمارا ڈیزائن جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے. اگر میں اس میں لوگو لگانا چاہوں تو میں کسی بھی طرف جا کر اپنا لوگو لگا سکتا ہوں. میں کوئی بھی لے لیتا ہوں, یہاں پر میرے پاس کچھ آلریڈی میرے پورٹ فولیو میں کچھ برانڈ ہیں ان کے لوگو ہیں تو میں یہاں سے کوئی لوگو لگا لیتا ہوں. ٹھیک ہے, میں سمپل یہ واٹا ایک پیزا برانڈ ہے اور یہاں سے اس کا لوگو لگا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اور لوگو کو تھوڑا سا میں چھوٹا کر کے اچھی طرح صحیح طریقے سے مینیج کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, اب لوگوں کو میں تھوڑا اس طرف رکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, اب یہ ہمارا ڈیزائن ریڈی ہو گیا. اب ہم نے ڈسکس کرنے ہیں فیس بک کے وہ رولز جو اس کے اوپر ہمارا ڈیزائن کیا ہو 20% ٹیکس رول پہ اپروو ہو. اب ہم اس کو فائنلائز کرنے لگے ہیں. آپ نے جانا ایکسپورٹ میں جا کر سیو فار ویب کرنا ہے. اچھا, یہ سیو فار ویب کیوں کرتے ہیں,
تاکہ ہمارا جو ڈیزائن ہے وہ جب ہم اپلوڈ کرتے ہیں فیس بک کے اوپر تو اس کے اوپر کیا ہوگا, وہ کمپریس ہو جاتا ہے, ہمارا جو ڈیزائن ہے وہ کمپریس ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم سیف فار ویب کریں گے تو ہمارا ڈیزائن کیا ہوگا, اس کا نہ تو اس کی کوالٹی میں کوئی فرق آئے گا, نہ تو وہ کمپریس ہوگا, بلکہ ہمیں ایک اچھا رزلٹ دے گا. اگر جن کے پاس سی ایس 6 ہو تو ان کو یہ آپشن یہاں پر ہی اویلیبل ہوتا ہے. آپ نے ہاں سیف جی فار ویب میں جانا ہے. ہو گیا. جی جی عمران بھائی, ہاں جی سیشن کمپلیٹ ہو گیا. جسٹ صرف آپ میکسیمم 2 منٹ دے دیں بس. آپ نے پی این جی 24 چوز کر لینا ہے, اور جیسے ہی آپ اس کو دین پھر یہاں سے پی این جی 24 کیوں لینا ہے, کیونکہ جو فیس بک کے سرور ہے نا ان میں بہت زیادہ پرابلم ہے. اگر آپ یہ پیک میں اپلوڈ کریں گے تو وہ کمپریس ہو جاتا ہے آپ کا ڈیزائن, اور اس کی جو کوالٹی ہے, اس کی ریزولوشن کیا ہے, وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے. اب کیا کر لینا ہے آپ نے, سمپل پی این جی 24 کر کے اس کو میں یہاں پر سیو کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اب سمپل آپ نے کیا کرنا ہے, یہاں سے فیس بک کا ایک ٹول ہے فیس بک اوورلے, ٹھیک ہے, وہ اوپن کرنا ہے. کس کے لیے, ٹیکسٹ اپروو کے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ آپ کا ڈیزائن اپروو ہے یا نہیں ہے. آپ جیسے ہی اس کو اوپن کریں گے اور یہاں سے آپ یہ ڈیزائن کو لے لیں. اگر آپ کا ڈیزائن یہ یہاں پر اس نے کچھ سٹینڈرڈ بتائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اوکے, لو, میڈیم, ہائی. اگر آپ کا ڈیزائن اوکے دیتا ہے دین آپ کا ڈیزائن کیا ہے, اپروو ہے. ٹیکسٹ اس کے اوپر کیا ہے, اپروو ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ لو دیتا ہے, اب دیکھیں یہ اوکے پہ آ رہا ہے, آپ کا ٹیکسٹ ڈیزائن جو اپروو ہے سوشل میڈیا پر پوسٹ ہونے کے لیے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی کنفیوژن. اگر فار ایگزامپل آپ کے پاس یہ ٹول اویلیبل, اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ اویلیبل نہیں ہے تو آپ فوٹو شاپ کے ذریعے بھی یہ ٹول بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ٹول ڈیفائن کر سکتے ہیں. آپ نے سمپل جانا ہے, اس کو بولتے ہیں فیس بک گریڈ ٹول. گریڈ ٹول کیا ہے کہ آپ نے جانا ہے ویو میں جا کر آپ نے نیو گائیڈ لائن لے آؤٹس میں جانا ہے. ویو میں جا کر آپ نے جانا ہے نیو گائیڈ لائن لے آؤٹس میں. ٹھیک ہے, آپ نے لے آؤٹس میں جانا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے پورے کینوس کو, میں ایک منٹ, یہ فل کو آپ نے 5 روز اور 5 کالم میں شفٹ کر دینا ہے. یعنی کہ یہاں پر آپ نے 5 روز اپنے جو پورے ڈیزائن ہے نا اس کو آپ نے 5 روز اور 5 کالم میں شفٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہے, یہاں سے بے شک آپ مارجن کوئی کچھ بھی نہ رہے, اس کا کچھ نہیں ہوتا, آپ نے اس کو اوکے کرنا ہے. اب گریڈ ٹول کیا ہے کہ آپ کا جو ٹیکسٹ ہے وہ 6 باکسز میں ہونا چاہیے. کتنے باکسز میں, کوئی سے بھی 6 باکسز میں. اب دیکھیں کہ ہم نے ہمارا جو ٹیکسٹ ہے وہ تھوڑا سا یہ اتنی جو یہاں پر, اب دیکھیں 1 2 3 4 5 6, اب یہ ہمارا ٹیکسٹ جو ہے 6 باکسز میں مینیج ہو رہا ہے. اچھا, جو لوگو میں بھی ٹیکسٹ ہوتا ہے نا وہ بھی کاؤنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے یہ اب 6 میں مینیج ہو رہا ہے تو اس لیے ہمارا کیا ہے, اوکے ہے. اچھا, کسی کو اب کنفیوژن ہے تو کائنڈلی میسج کر دے, کسی کو کوئی چیز پوچھنی ہے تو ہری اپ. ہاں جی اسٹوڈنٹس, کلیئر ہو گیا آپ کو آج کا سیشن؟ زبردست, ایکسیلنٹ جی. میں نے فیڈ بیک کا لنک دے دیا جی, فیڈ بیک کا لنک دے دیا گیا ہے. اگلے جو 3 سیشنز ہیں علی شان کے, میں اب یہ سوچ یہ رہا ہوں کہ کیونکہ کل ہمارے پاس 40 لوگ تھے, آج 28 سے 30 لوگ تھے سیشن میں, تو اب ان لوگوں کے ساتھ کریں جو ایٹ لیسٹ لیکچر نمبر 2 میں ہے. تو آپ لوگ ایک دفعہ مجھے واٹس ایپ پہ سارے میسج کر دیں. جی آپ نے اسی کے نیچے آپ نے اپنا فیڈ بیک پرووائڈ کرنا ہے. آپ بے شک اوپر لیکچر نمبر 2 لکھ دیجیے گا ہیڈنگ میں, نیچے آپ اپنا فیڈ بیک دے دیں. ایک دفعہ مجھے واٹس ایپ پہ سارے یس کر دیں جتنے لوگ آج کلاس میں بیٹھے ہیں. جی کل بھی کلاس ہے جی. یہ اب ہماری ایٹ لیسٹ اگلے 15 دن نان اسٹاپ کلاسز چل رہی ہیں, یاد رکھیے. اس کے بعد آپ جانے, آپ کا کیریئر جانے, اور آپ کا فیوچر. سیم ٹائمنگ جی, سیم ٹائمنگ. ایک دفعہ سب فیڈ واٹس ایپ پہ یس کر دیں. اس کے بعد آپ لوگ اپنا فیڈ بیک دیں, کیونکہ ریکارڈنگ میں نے وہ آپ کو علیحدہ بھیجنی ہے, میں نے براڈ کاسٹ میں نہیں بھیجنی. اور علی آج کے سیشن کے لیے بہت شکریہ. آپ جو ریکارڈنگ ہے اس کو آپ سٹاپ کر دیجئے, بلکہ میں جی فیصل, ضرور کل اردو میں ہی ہم کام کریں گے.